کہانی نور النساء کی۔ کھانا کھاتے ہوئے ابا نے اکلوتے سپوت کو مخاطب کیا، میں نے تمہاری بہن کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ سن کر اصغر کو بڑا دکھ ہوا کہ اتنا بڑا فیصلہ بنا کسی مشورے کے، مگر باپ کے سامنے سوال اٹھانے کا اس گھرانے میں روایت نہ تھی، سو چپ سادھ لی۔ لیکن لڑکے اور اس کے گھرانے سے ملنے کے بعد اصغر اپنے جذبات پر قابو نہ کر سکا۔ ابا جی، گستاخی معاف، مجھے یہ رشتہ قطعی طور پر منظور نہیں، کوئی جوڑ نہیں نور النساء کا اور افضل میاں کا۔ جانتا ہوں، لیکن شکل و صورت وہ پیمانہ نہیں جس میں ہم اپنی بیٹی کا مستقبل تول دیں۔ اتنی زمینوں اور جائیدادوں کا مالک ہونا کوئی معمولی بات نہیں، اور بس ہم زبان دے چکے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب نور النساء چاندنی بکھیرتے اپنے بابل کا آنگن عبور کر گئی۔ اپنے سے کم صورت مرد کو دیکھ کر اپنی قسمت کے اس مذاق کو وہ سمجھ ہی نہ پائی، لیکن اب تو اس نے نئی زندگی میں قدم رکھ ہی دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بہت تیزی سے اس نے ارتقائی منازل طے کی، اور قسمت کی ستم ظریفی نے 3 بیٹیاں جننے کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا۔ افضل میاں شروع دن سے ہی اپنی کم صورتی کی وجہ سے نور النساء سے کتراتے تھے۔ نور النساء کا زیادہ وقت اپنی خدمت گزاروں کے ساتھ ہی گزرتا تھا، مگر کوئی بہانہ نہ تھا راہ فرار کا۔ بیٹے کی کمی کی وجہ بنا کر دوسری بیگم بیاہ لائے۔ صفیہ بیگم کی خوش بختی تھی کہ وہ بیٹا پیدا کر گئی۔ اب تو اس کے نخرے سنبھالے نہ سنبھلتے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ بچے جوان ہو گئے، اور ایک دن افضل میاں کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ صفیہ بیگم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر وصیت لکھنے کا کہہ دیا۔ افضل میاں نے سبھی کو کمرے سے جانے کو کہا اور وصیت لکھوا دی۔ پھر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے جانے کے بعد وصیت کو سنایا گیا تو سب حیران ہو گئے۔ انہوں نے تمام جائیداد کا مالک نور النساء کو بنا دیا، اور صفیہ بیگم ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اس بار قسمت نے نور النساء کا ساتھ دیا۔ شوہر کی محبت اور بیٹے کی سعادت سے تو وہ محروم تھی، لیکن آخری وقت میں مزاجی خدا نے اس کا رتبہ بلند کر دیا۔ در حقیقت یہ رتبہ حقیقی خدا نے بلند کیا، اس کے شکر اور صبر پر۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔